بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین آمین. اچھا جی، علامہ اقبال کی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ تھے ہم جہاں حضرت علامہ اقبال فرما رہے تھے کہ ہم غزالی جو ہے فکری تحلیل سے مایوس ہو کر فکر تحلیلی سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا. اور یہ رائے کام کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے. یہاں جو مذہب کا استعمال ہے لفظ، اس کی ہم تنقید بار بار کر چکے ہیں. Ghazali, finding no hope in an analytic thought, moved to mystic experience, and they found an independent content for religion. So, ترجمہ صحیح ہے. لیکن جس کا مطلب گویا یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور مابعد و طبیعت سے الگ رکھتے ہوئے بھی اپنا آزاد اور مستقل وجود قائم رکھنے کا حق حاصل ہے. امام موصوف نے اپنا آزاد مستقل وجود رکھنے کا حق حاصل ہے. انگریزی میں غزالی فائنڈنگ نو ہوپ. اچھا. In this way he succeeded in securing for religion the right to exist independently of science and metaphysics. From whom he succeeded in securing it. But the revelation of the total infinite and mystic experience convinced him of the finitude and inconclusiveness of thought and drove him to draw a line of cleavage between thought and intuition. He failed to see that. So امام غزالی پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن تنقید کرنے سے پہلے ان کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا نقطہ نظر امام غزالی کا فہم بھی غلط ہے اور ان کی جو تنقید ہے وہ بھی غلط ہے، اور ان کا اپنا جو مثبت نقطہ نظر ہے وہ بھی غلط ہے. اس کو ہم ان تینوں چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو فکر تحلیلی سے مایوس ہو کر فکر تحلیلی ہے کیا؟ لیٹس سی. فکر تحلیلی ہے کیا؟ یعنی فکر تحلیلی کو کئی چیزوں سے فکر تحلیلی کا کنٹراسٹ جو ہے مختلف چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں جو فکر تحلیلی کا کنٹراسٹ کر رہے ہیں یہ علامہ اقبال صاحب دو چیزوں سے کر رہے ہیں. ایک تو یعنی انٹیوشن سے کر رہے ہیں، وجدان جس کو کہتے ہیں. اور وجدان کا یہ ہے کہ وہ جس کو انٹلیکچوئل انٹیوشن کہتے ہیں یہ لوگ، یہ وجدان وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں منطق میں جو تعریف ہوتی ہے وجدان کی اس کی بالکل مختلف ہوتی ہے. لیکن وجدان سے مراد جو ہے کسی چیز کو جو ہے تصورات کے بغیر ڈائریکٹ براہ راست اس کا ادراک، اس کو انٹیوشن کہتے ہیں. اور یہ مطلب اس کے جو لفظ ہے وہ لفظی معنی ہے، کیونکہ انٹیوشن کا مطلب میرا خیال ہے لاطینی زبان میں to see یعنی دیکھنا. تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ عقل کی بھی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے ڈائریکٹلی. تو جس طرح ہمارے ذہن کی جسم کی آنکھ ہے، اسی طرح عقل کی بھی آنکھ ہے، اور جیسے جسم کی آنکھ ڈائریکٹلی براہ راست دیکھتی ہے
چیزوں کو، گو کہ یہ بھی ایک محل نظر چیز ہے. ذرا عقل کی آنکھ جو ہے وہ بھی اس کو انٹیویشن کہتے ہیں. تو ہر تمام فلسفی انٹیویشن کو نہیں مانتے. انٹیویشن اس کے اور بھی تعریف ہیں، اس کو ابھی آئیں گے. انٹیویشن جو ہے کسی چیز کو یک مرتبہ یک باری جو ہے ایک یک مرتبی اور اس کا ادراک، جبکہ جو غیر انٹیوٹیو یا ڈسکرسو ریزننگ یعنی تصوراتی عقل جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جاتی ہے، پہلے مواد جمع کرتی ہے، اس کو تصورات کے تحت لاتی ہے، اس کا سنتھسس کرتی ہے، یعنی اس کا اطلاف کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں علم آتا ہے. اس کے برعکس جو ہے دعویٰ یہ ہے کہ وجدان جو ہے وہ یک بارگی جو ہے کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے. مجموعے تو انٹیوشن کو یعنی یہ ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا، اور بھی بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک یعنی اور بھی بہت سے نظریات ہیں. مثلا انٹیوشن کے بارے میں کہا کہ کسی چیز کا مجموعی فہم، کلی فہم، یعنی پوری تفصیلات نہیں لیکن اس مطلب یعنی مغز نکال لیتا ہے، تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ ڈسکرسو جو ہے ہر چیز کو اپنے جمع کرتی ہے اس کو تصورات میں، اور پھر اس طرح جو ہے اگر کلی تصور بناتی بھی ہے تو اس طرح بناتی ہے، اور اس میں دیر بھی لگتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں تصورات بھی استعمال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حضرت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ برعکس اس کے غزالی نے فکر تحلیلی سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا، فکر تحلیلی سے مایوس ہونے کا کیا مطلب ہے، اور یہ رائے قائم کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے، صوفیانہ واردات. اس پہ بھی آئیں گے کہ صوفیانہ واردات ہے کیا، لیکن پہلے یہ فکر تحلیلی سے مایوس ہونے کا کیا مقصد ہے. یہ کہنے کا مقصد ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت امام غزالی نے جو ہے عقل تحلیلی، یعنی وہ عقل جو ڈسکرسولی کام کرتی ہے، یعنی یہ کہ معلومات جمع کرتی ہے، معلومات تصورات میں اس کو ملاتی ہے، تصورات اور معلومات سے جملے بناتی ہے یا قضایا بناتی ہے، اور قضایا کے اختلاف سے پھر وہ قیاس کرتی ہے. مثلا یہ ایک طریقہ ہے، اور قیاس کے نتیجے میں وہ ایک نتیجہ نکالتی ہے، اس طرح چلتی ہے. اس کو ڈسکرسو عقل کہتے ہیں. اور ڈسکرسو کا ترجمہ مطلب ہم اردو میں استدلالی کر سکتے ہیں، استدلالی عقل. استدلالی عقل اور تحلیلی عقل جو ہے، پہلے تحلیل کا مطلب تجزیہ ہے، استدلال جو ہے وہ اطلاف سے آتا ہے. لیکن تحلیل اور تجزیاتی عقل جو ہے وہ ساتھ مل کے کام کرتی ہے. اور جب یہاں وہ تحلیلی عقل کی بات کر رہے ہیں، اس سے عمومی استدلالی عقل کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کا جو کنٹراسٹ کر رہے ہیں یا اس کا جو موازنہ کر رہے ہیں وہ صوفیانہ واردات سے کر رہے ہیں. اور صوفیانہ واردات سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں صوفیانہ واردات کا جو طریقہ ہے وہ وجدان ہے. گو کہ لازماً وہ صحیح نہیں ہے، لازماً صوفیانہ عقل کوئی انٹیوٹیو، اگر کوئی صوفیانہ عقل ہے وہ انٹیوٹیو عقل نہیں ہے. اگر وجدان اس میں جو صوفیانہ واردات کی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھیں گے، اس میں انٹیوشن نہیں ہے، وہ ریسیپشن ہے. واردات کا مطلب یہ ہے واردات آپ پر ہوتی ہیں،
آپ یعنی اپنے آپ کو اس کے قابل بناتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، تو مطلب خیالات آتے ہیں غیب سے، جس کو اللہ غالب نے کہا. تو وہ غیب سے مطلب یہ کہ وہ جس کو صوفیانہ واردات لوگ کہتے ہیں، وہ رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وہ صوفیانہ اصل صوفیانہ ہے، اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مسٹک ہے، یہ انسان کی اپنی نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو مسٹک کہتے ہیں. مسٹک کو بھی ہم ملا رہے ہیں، مسٹک کو صوفیانہ کہہ رہے ہیں، لیکن مسٹسزم صوفیانہ اور مسٹسزم میں فرق ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، بعد میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، تو علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ برعکس اس کے غزالی نے فکری تحلیل سے مایوس ہو گئے. مایوسی کیا ہوئی، یعنی کس کو مایوسی کہہ؟ فکر تحلیلی سے مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا مایوسی، کیا توقع تھی مطلب یہ، یعنی آپ دنیا کی حقیقت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں نا، حقیقت کیا ہے، یہ حق کیا ہے، یہ حق کی جستجو ہے، اور حق کہاں سے ملے گا آپ کو؟ تو حق کی تلاش کے اللہ نے ذرائع دی ہیں، اس میں ہماری عقل اور فہم ہے، اس سے تو کوئی مفر نہیں. وہ تو حتیٰ کہ اگر آپ وہی پہ بھی انحصار کریں گے تو وہی کو سمجھنے کے لیے تو عقل ہی چاہیے. اب نبی کا بھی کلام نہیں سمجھ سکتے اگر آپ کو عقل اور فہم نہیں ہے. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابھی مجھے مستعد نہیں ہے اس کی سند، تو اس لیے میں اس کو منسوخ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن جو ہے ان کی جو بعثت ہوگی، ان کے فہم اور عقل کے مطابق جتنا ان کا فہم ہوگا اسی کے لحاظ سے ان کا امتحان ہوگا. تو عقل و فہم سے تو کوئی مفر نہیں ہے. تو یہ سوال نہیں ہے کہ مطلب امام غزالی عقل سے مایوس ہو. عقل سے مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ عقل سے مایوسی کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. تو یہ لیکن عقل کا مقام کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. ہر چیز کا ایک مقام ہے، صحیح مقام، اور کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا وہی عدل ہے، اور مقام سے ہٹا دینا یہی ظلم ہے. ایک عقل کا مقام کیا ہے، دوسرا عقل کا تصور کیا ہے. عقل کے بارے میں لوگوں کے تصورات مختلف ہیں، اور جیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ حکم علی الشیء فرع ان تصور ہی، یعنی آپ کسی چیز کو جج نہیں کر سکتے، اس پر حکم نہیں لگا سکتے جب تک اس کا تصور نہ ہو، کیونکہ تصور جو ہے وہ مختلف ہوگا تو حکم بھی مختلف ہوگا. تو دو چیزیں، عقل کا مقام کیا ہے اور عقل کا فہم کیا ہے. تو عقل کا فہم مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہم نے بہت بات کی آپ امام غزالی کے تناظر میں، تو اس پہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی حضرت امام غزالی کا عقل کا تصور کیا ہے. اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں ہمارے احیاء کے تناظر میں پلے لسٹ میں موجود ہیں. اسلامی انقلاب میں اس پہ ایک مضمون بھی لمبا ہم نے لکھا تھا، وہ بھی موجود ہے. اگر آپ کسی چاہیے تو میں اس کا آپ کو لنک فراہم کر سکتا ہوں. تو اس پہ اتنا بات نہیں کریں گے، لیکن جو عقل کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ امام غزالی کے نزدیک وہ مشاہدے کا ہے، عالم مشاہد، عالم شہادت، اور عالم غیب تک کا عقل کی رسائی نہیں ہے. یہ عقل خود ہی بتاتی ہے، یعنی عقل خود ہی، کیونکہ عقل جب عالم غیب کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ متضاد آراء پیش کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسپیکولیٹو ہوتی ہے، یعنی تکہ بندی کرتی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب جو اہل عقل کے درمیان کبھی بھی جو مابعد الطبیعت جس کو کہتے ہیں، اور ساری مابعد الطبیعت عالم غیب کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ عالم غیب میں بھی عالم غیب حقیقی ہے اور نسبی ہے. نسبی عالم غیب کی بات نہیں کر رہے، حقیقی عالم غیب جو عالم مشاہدہ کے مقابلے میں اس کے بارے میں جو ہے عقل
خود بتاتی ہے کہ وہ اس کے فہم سے قاصر ہے. تو جب فہم سے قاصر ہے تو اب جو مایوس ہوگا وہ کہے گا بھائی جناب یہ عالم غیب یا تو ہے ہی نہیں یا ہے تو اس کے بارے میں اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں، یا پریٹینڈ کرے گا کہ عقل اس تک پہنچ سکتی ہے جبکہ حقیقت میں وہ نہیں پہنچ سکتی. تو یہ جو ہے عقل سے مایوس. امام غزالی مایوس نہیں، آپ مطلب آپ نے کہا وہی صوفیانہ واردات نہیں، وہی. اور جو صوفیانہ واردات ہیں وہ وہی کی تصدیق کرتی ہیں، یعنی وہی جب ایمان آپ کا کمزور ہو جاتا ہے امت کا تو جو ملائے اعلیٰ سے رشتہ ہے اس کو جوڑتی ہیں ان مشاہدات اور انوار کے ذریعے، وہی پر جو ہمارا یقین ہے اس کو دوبارہ دوبالا کرتے ہیں. یہ امام غزالی کا کارنامہ تھا، نہ کہ وہ عقل تحلیلی سے کوئی مایوس ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ علامہ اقبال کا یہ دعویٰ کہ امام غزالی عقل تحلیلی سے مایوس ہو کر انہوں نے کوئی صوفیانہ واردات کا رخ کیا، یہ غلط بات ہے. عقل کے مقام کو پہچان اور صوفیانہ جو واردات جس کو وہ کہہ رہے ہیں یعنی علم مکاشفہ، یہ پورا تصور نہیں ہے، تصور کا ایک حصہ ہے علم مکاشفہ. اس کی طرف جانے کا مقصد جو ہے وہی پر جو ایمان ہے اس کو اس کی تجدید ہے، کیونکہ عالم مادہ میں نبوت سے دوری کے نتیجے میں، یعنی رسول پاک کے اثر سے دوری کی وجہ سے جو عالم مادہ کی کثافت ہم پہ چھا جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہی کے نور کو نہیں دیکھ پاتے، اس کثافت کو دور کرنے کے لیے علم کشف، علم مکاشفہ، جس میں یعنی رسول پاک نے فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے اور بشارات ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن بشارات ہیں، مبشرات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو غزالی نے فکر تعلیل سے مایوس نہیں ہوئے، وہ فکر تحلیل کا مقام پہچان لیا اور یہ فرمایا کہ عقل کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ عالم غیب کی ہمیں اطلاع دے، عالم غیب کے لیے ہمیں وہی چاہیے. اور صوفیانہ واردات کا رخ کیا، یعنی تصوف میں جو علم مکاشفہ ہے اس کی اہمیت پر زور دیا، کیونکہ علم مکاشفہ جو ہے وہ ہمارا رابطہ عالم غیب سے قائم کرتا ہے اور وہی کے نور کو دوبارہ رکھنے کے لیے ہمارے دلوں کو جلا کرتا ہے. خاص طور پہ جو امت کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے لیے اس علم کا ضرورت ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ اولیاء اللہ اگر نہ ہو ہمارے ارد گرد جو عالم غیب کا مشاہدہ کرتے ہوں تو پھر مطلب یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے امید بہت کم ہے. تو جو روشنی ہوتی ہے وہ انہی اولیاء اللہ کے نور سے، جیسے امام خمینی ہیں یا مولانا محمد عمر ہیں یا امام غزالی جیسے اپنے زمانے میں تھے یا امام حسن بننا تھے وغیرہ وغیرہ. بڑی مثالیں لیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ابن جوزی ہیں، یہ لوگ ابن قیم ہیں، ابن تیمیہ ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ عالم حق سے جو وہ رابطہ ہے وہ دوبارہ قائم کرتے ہیں اور اس نور کو پھر ان کے وسیلے سے وہ نور جو ہے اس عالم ظلمات پر جو ہے دوبارہ جو ہے منعکس ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم وہی تصدیق، وہی کی حقانیت کو دوبارہ جو ہے ہمارے دلوں سماج کا ہوتا ہے، دلوں پر واضح ہوتی ہے اور مادیت کا جو غلبہ ہے وہ کم ہوتا ہے. یہ اصل امام غزالی. یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. اللهم فرج عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا وفرج إخواننا في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربهم وكربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.